الف لام را مقطعات کتاب انزلناہ نازل کیا اس کو الیک انزلناہ نازل کیا اس کو الیک آپ کی طرف لتخرج تاکہ ہم نکالیں الناس لوگوں کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے ربہم ان کے رب ان کے رب کے حکم سے الی صراط راستے العزیز غالب حمید حکمت والا حمید تعریف کیا گیا تعریف کیا گیا اللہ الذی وہ ذات له الکلمہ فی السماوات جو کہ آسمانوں میں و ما فی الارض جو کہ زمین میں ہے وویل اور ہلاکی ہے للکافرین کافروں کے لیے من عذاب شدید سخت عذاب سے الذین وہ لوگ یستحبون جو محبت کرتے ہیں حیات دنیا کی زندگی سے اللہ جاتی آخرت پر ایسے دونوں روکتے ہیں سبیل اللہ اللہ کے راستے کو جب لوگ تلاش کرتے ہیں یہ وجہ کجی اللہ کے لیے لوگ کی گلال میں بعید دور کی گمراہی میں ماشاء اللہ زہیب وما ارسلنا من رسول روز ہی نہیں پڑھتا کل پڑھوں پرسوں پڑھوں کون جتیاں کھانا پاج تھوڑیاں کو نہیں کھانا نمازی کو پڑھ دینے آگے نہیں سمجھا ختم پڑھ کر پہلے بیٹھے میں تو بلانے چڑھتے ہیں اس بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجے من رسولوں میں سے الا مگر بلسان قومی اس کی قوم کی زبان میں لیبین لہم تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے ویضل اللہ بس گمراہ کر دیتا ہے اللہ من یشاء جس کو چاہتا ہے ویہدی اور ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی آیات کے ساتھ ان اخرج قومک یہ کہ نکال تو اپنی قوم کو من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف وذکرہم بایام اللہ اور ان کو یاد دلا اللہ کے دن ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں نشانیاں ہیں لکل صبار شکور ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا اپنی قوم کے لیے کہ یاد کرو رحمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر کی اذ جاءکم من آل فرعون جب اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے یسومونکم سوء العذاب وہ پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ اور وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ اور اس میں تھی آزمائش من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی ماشاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَعَزَّنَ اور جب حکم کر دیا تھا ربکم تمہارے رب نے لَإِن شَكَرْتُمْ البتہ اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ البتہ میں اور زیادہ دوں گا تمہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور البتہ اگر تم نے کفر کیا ان عذابی تو میرا عذاب لشدید بہت سخت ہے اللہ کا الحاکمین اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ تَعَزَّنَ جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا تھا بتلا دیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تساں اللہ دا شکر ادا کیتا تو اللہ فرماندے نے میں اور زیادہ دیاں گا شکر وہ نعمت ہے جڑی کسے کسے نو عطا ہوندی اے اللہ کا الحاکمین نو شکر کرنا اتنا پسند ہے مینوں ایک حدیث یاد آ گئی کہ حدیث مبارکہ چاہتا ہے کہ جڑا بندہ کھانا کھا کے اللہ دا شکر ادا کرتا ہے الحمدللہ کہندا ہے تو انہوں اتنا اجر ملتا ہے جویں کوئی روزے دار روزہ رکھ کے تے صبر کرے روزہ رکھ کے صبر کرنا لینا جنہ اجر ملتا ہے اتنا کھانا کھا کے الحمدللہ کہنے والے اجر یعنی یہ لفظ شکر جڑا ہے اللہ نو اتنا پسند ہے ادھر اللہ کا الحاکمین فرما رہے ہیں کہ اگر تساں شکر ادا کیتا اللہ دا تے اے اللہ دا فیصلہ ہے تعزنا اللہ نے فیصلہ کر لیا اللہ رب العزت نے آگاہ کر دیتا اللہ ایک گل دس دیتی ہے لا ازیدنکم یہ تاکید دا لفظ لا ازیدنکم البتہ تانوں میں اور زیادہ دیاں
ہر حال اللہ کا شکر اللہ کا شکر ایک حدیث بیان کی بنی اسرائیل دی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کم الحاکمین نے تیناں بندیاں فرشتہ بھیجیا انہوں نے آزمان دی خاطر بنی اسرائیل دی روایت ہے جدو رسول اللہ بیان کی تھی تو حق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا بندہ کوڑی سی برس شدہ جڑا ٹر پھر نہیں سکتا منجی تے سی جڑیا سی کہہ لو وہ کول آیا ہاں بھائی تیری کوئی خواہش دعا کرنے اللہ تینوں ٹھیک کر دے گا آندا جی یہ میرا وجود ٹھیک ہو جائے تے کوڑ جڑا پہ ہے میرا کوڑ بھی ختم ہو جائے میری جلد ٹھیک ہو جائے تے میں تندرست ہو جاؤں فرشتے نے اور وجود تے ہاتھ پھیریا وہ خوبصورت وجود بن گیا وہ فرشتہ پوچھتا ہاں بھائی تینوں کچھ چاہیے کوئی مال شال دولت آندا ہاں کدی کہ مینوں ایک اونٹ نہیں لب جائے نا تے وہ میرے واسطے بہتر ہے اس فرشتے نے انہوں گبن اونٹنی جڑی سون والی سی نا وہ دے کے تے اگے چلا گیا اگے گیا تے اگے ملاقات ہوئی ایک بندہ سی جڑا سر تو گنجا سی سر تے وال نہیں سی انہوں فرشتہ آندا ہاں بھائی تیری کوئی خواہش میں اللہ دا برگزیدہ ہوں میں دعا کراں گا اللہ میری دعا انشاءاللہ قبول کرن گے تے انہاں تیری کوئی خواہش آندا جی میرے سر تے وال کوئی نہیں تے میرے سر صحیح ہو جائے وال آ جان وہ فرشتے نے تے سر تے ہاتھ پھیریا اللہ دا بھیجیا سی وال جڑے نے وہ گئے تے فرشتہ پوچھتا اور بھائی تیری کوئی خواہش آندا ہاں یہ میں بھکھا بھی ہاں تے مینوں کدی ایک گاں مل جائے نا تے میرے واسطے بہتر ہے فرشتے نے انہوں سون والی ایک گاں دے دیتی جڑی جان قریب سون والی سی اگے گیا تو ایک نبینا سی فرشتہ وہ کول کھلو گیا ہاں بھائی اللہ دے بندے دس کوئی تیری خواہش آندا جی اکھاں کوئی نہیں وہ جی آندے نہیں اکھ نہیں نظر نہیں تے جان نہیں یہ اکھ نہیں تے جان نہیں اکھ نہیں تے جان نہیں یہی خواہش ہے مینوں اکھاں مل جان فرشتے نے وہ اکھاں تے ہاتھ پھیریا اللہ نے انہوں نظراں عطا فرما دتیاں آندا بھائی تیری کوئی خواہش انہوں بکریاں دا شوقین ہوے گا آندا مینوں ایک بکری مل جائے نا تے ٹھیک ہے فرشتے نے انہوں ایک بکری دیتی جڑی بچے دین دے قریب سی سون والی سی کچھ وقت گزریا وہ اللہ نے ازمائش سی انہاں تیناں دے مالاں وچ اینا اضافہ اینی برکت کہ انہاں نوں سامنے مشکل ہو گئی ہن جڑے ازمائش دا وقت آیا نا تو فرشتہ وہی فرشتہ اسے بندے کول پہلے کول جڑا کوڑی سی انہوں آندا بھائی اللہ دے بندے یاد کر تو بن کے کوڑی گیا وہ دے آ رہی ایک وقت یاد کر جدو میں بھی تیرے تو بھی میرے ہاتھ سیں تو کوڑی سیں ٹر پھر نہیں سکتا برس شدہ سیں بھکھا سیں تیرے کو آندا جا جا میں بھکھا تھا اسی تے خاندانی طور تے نواب ہونے ہاں تے اسی تے دادیاں پڑدادیاں تو بعد تو پتہ نہیں انہاں کہا اگے ٹر گیا اگے گیا تو دوسری بات ہو گنجے نال جا کے سوال کیتا تے گنجے بھی وہ جواب دیتا وہ بھی ناکام ہو گیا وہ اتوں چھڈیا انہوں بھی جا کے گنجے کی حالت گیا کہ کدی تو بھی انج دس ہے وہ مکالمہ جڑا پچھلے نال ہویا تیسرے کول ٹر گیا وہ جڑا پہلے نبینا سی نبینا بن کے گیا آندا اللہ دے بندے یاد کر کدی تیریاں بھی اکھاں نہیں سن تے اج میریاں بھی نہیں تے میں تیرے کولوں سوالی بن کے آیا تے مینوں ایک بکری دے اللہ دی راہ دی وہ آندا اللہ دے بندیا میرا یہ کی یہ سارے میرے اللہ دا تیرے ورگے کوئی ایک اللہ دا بندہ آیا سی میں نبینا ساں بھکھا مردا ساں انہیں مینوں میرے واسطے دعا کی تھی مینوں رب اکھاں دے دتیاں وہ مینوں بکری دے گیا رب نے برکتاں پا دتیاں یہ تے میری جان میری اکھاں میرا مال سارا ہی میرے رب دا جو تیرا دل کردا لے جا سارا ہی لے جا آندا نہیں اللہ دے بندے یہ تہاڈی ازمائش سی تو کلا نہیں تیرے ورگے جڑے سن نا دو اور سن تے میں دوجا دوواں کولوں آیا انہاں دوواں کوئی نہیں اللہ دا شکر ادا کیتا وہ بھول گئے سن اللہ دیا نعمتاں نوں تے انہاں کولوں ہر شے کس گئی وہ اپنی اصل حالت وچ آ گئی تے تو اللہ دی اس ازمائش وچ کامیاب ہو گیا اللہ فرماندے نے لا ان شکرتم لازیدنکم اگر تسا شکر ادا کیتا تے اللہ دا وعدہ ہے پختہ وعدہ ہے کہ لازیدنکم البتہ میں اور تانوں زیادہ دیاں گا ساڈے واسطے سبق ہے کہ اللہ جس حال وچ رکھے یہ وہ مرضیاں نے تے او دا ہر حال وچ شکر اللہ تیرا شکر ہے اللہ میں جمعے بھی ایک حدیث بیان کی سی
کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ ہمیشہ دنیا دے معاملے اپنے تو تھلے نو ویکھو، جدو اپنے تو تھلے نو ویکھو گے تے لامالا شکر ادا کرو گے، تے جے اپنے تو اتلے نو ویکھیا تو نہیں شکرے ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اگلی بات فرمائی، اللہ فرماندے نے وَلَا إِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب البتہ بہت سخت ہے۔ ذرا غور فرمایو، اللہ کا الحاکمین فرماندے نے کہ جے تساں کفر کیتا، میری نعمتاں دا انکار کر دیتا، نہ شکری کیتی، پھر اللہ نہیں آکھیا کہ میں نعمتاں کھولاں گا، یہ نہیں آکھیا، بالکل قرآن سامنے اللہ نے بالکل یہ گل نہیں آکھی۔ اللہ کا الحاکمین اللہ عز و جل فرماندے نے کہ پھر ان عذابی لشدید، یہ یاد رکھیا جے کہ نہ شکرے نو میں عذاب دیاں دا، میرا عذاب پھر بڑا سخت، پھر میں انہوں عذاب وچ مبتلا کر دیا، پھر اللہ انہوں کیڑے عذاب وچ مبتلا کر دے، انہوں بھکھا مارے، غریب کر دے، انہوں منگن والا بنا دے، اللہ انہوں کوئی بیماریاں پا دے، اللہ انہوں کوئی تکلیفیں اللہ انہوں دنیا آخرت دے عذاب دے دے، اے اللہ دیاں مرضیاں۔ اللہ رب العزت دے الفاظ قرآن حکیم دے ہی نے کہ وَلَا إِن كَفَرْتُمْ، جے تساں نہ کفر کیتا، انکار کیتا، نہ قدری کیتی، نہ شکری کیتی، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ دے عذاب کو بچنا ہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان تکفروا، اگر کفر کرو تم، انتم تم، ومن فی الارض جمیعا، اور جو زمین میں ہیں سارے کے سارے، فإن اللہ، بس بے شک اللہ، لغنی، بے پرواہ ہے، حمید، تعریف کیا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ فرماندے نے اپنی قوم نو مخاطب کردے ہوئے ہے گل آکی کہ اگر بھائی تسی اللہ نال کفر کرو، اللہ دا انکار کر دیو، اللہ دے دین دا انکار کر دیو، تسی بھی یہ نہیں تسی کلے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین دے وچ سارے دے سارے جنہیں بھی ہیں نے، میرے اللہ نے کوئی پرواہ نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ، میرا اللہ تو بے پرواہ ہے، حمید، وہ تے تعریفاں کیتا گیا ہے، وہ دی تعریف تے جو کوئی زمین و آسمان وچ ہر چیز ہی وہ دی تعریف کرتی، انہوں کا دی پرواہ۔ ایک حدیث ہوندی ہے، میں وہ مفہوم بیان کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سارے انسان تے سارے جن تے سارے انسان اللہ جسا کوئی ایک انتہائی نیک ہوتا ہے نا، اس طرح دے بن جان، تقوی دی انتہا تے پہنچ جان، سارے دے سارے اللہ دے، تے اللہ دی بادشاہی ایک ذرے دا بھی فرق نہیں پیندا۔ اللہ دی جڑی بادشاہیاں نے نا، او دے وچ اللہ دی بادشاہی کوئی ودی نہیں، تے جے سارے انسان تے جنوں انس سارے دے سارے اونا ہی نافرمان ہو جان جتنا کوئی بندہ ہو سکتا، سارے کل ہومی، تے اللہ دی بادشاہی ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ نو ساڑی عبودیت دی، ساڑی عبادتاں دی، ساڑیاں دی کوئی پرواہ نہیں، اللہ حکم الحاکمین نو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر سارے نیک ہو جائیے تے اللہ دی بادشاہی چ کوئی وعدہ نہیں ہوتا، اگر سارے دے سارے ہی اللہ دے نافرمان ہو جان تے اللہ میرے دیاں بادشاہیاں کٹدیاں نہیں، لغنی، اللہ تے بے پرواہ ہے، انہوں تے پرواہ ہی نہیں۔ حمید تعریف کیتا گیا ہے۔ علم یاتکم، ہاں وہ پچھلی آیت سی موسیٰ علیہ السلام دا خطاب اپنی قوم نو، ایتھے اللہ رب العزت اس آیت نبی علیہ السلام نو مخاطب فرما رہے ہیں، علم یاتکم، آپ نو تے مشرکین مکہ نو، کیا نہیں آئی تمہارے پاس نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، نوح کی قوم سے، وعاد اور عاد کی قوم سے، وثمود اور ثمود کی قوم سے، والذین اور ان لوگوں کی جو من بعدہم ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں ان کو کوئی جانتا سوائے اللہ کے، جاءتہم رسلہم، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ،
فردو تو انہوں نے لٹا لیے ایدیہم اپنے ہاتھ فی افواہہم اپنے منہوں میں وقالو اور انہوں نے کہا انا بے شک ہم کفرنا ہم نے کفر کیا بما ساتھ اس کے جو ارسل تم بھیجے گئے ہو بہی جس چیز کے ساتھ وَإِنَّا اور بے شک ہم لفی شکن البتہ شک میں ہیں مما تدعوننا اس سے جو تم بلاتے ہو ہمیں الیہ جس کی طرف مریب جو اضطراب میں ڈالنے والا مضطرب کرنے والا اے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے کفار نے اللہ فرماندے نے کہ کیا تواڈے کول خبراں نہیں آئیاں پہلیاں امتاں دیاں پہلیاں قوماں دیاں جنہاں وچ قوم نوح اے نہ قریب سن قوم عاد قوم سمود انہاں بھی اسی طرح انکار کیتا جویں تسی کردے ہو تے والذین انہاں لوکاں دیاں بھی خبراں تواڈے کول نہیں پہنچیاں من بعدہم جڑے انہاں تو بعد سن وہ بڑے نے ایسے جنہاں قوماں دا اللہ نے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا تے جنہاں دا اشارتاً ذکر فرمایا تفصیل نہیں بیان کی اللہ فرماندے نے بہت ایسے سن جنہاں نو لا یعلمہم الا اللہ انہاں نو اللہ دے سوا کوئی نہیں جاندا ایسیاں قوماں سن آئیاں تباہ و برباد ہو گئیاں انہاں دا نام لیوا بھی کوئی نہیں انہاں دا نام لین والا دنیا تے کوئی نہ رہا انہاں کول انہاں دے رسول آئے واضح دلائل دے نال اللہ نے انہاں نو واضح دلائل دے کے بھیجا کہ حقیقتاً اللہ دے نبی سن جڑے انہوں نے اللہ دے نبی دیاں گلاں سنیاں نا دین حق سنیا تو گمراہی دی اس قدر اتھا گرائیاں ڈب گئے سن ذرا اج دے دور دا اندازہ لایا جی اینے کو کھب گئے سن پھس گئے سن بے دینی وچ کہ جس وقت نبی یہ گل آندا سی نا ایکو ہی اللہ ہے ایکو ہی الہ ہے ایکو ہی معبود ہے انہوں نے سمجھ نہیں سی انہوں نے دماغ ہی کم نہیں سکتا جی بندہ کسی انتہائی حیران کن چیز کوئی ویکھ لے نا یا کوئی سن لے تے لا ملا بے ساختہ نہ اپنے ہاتھ نہ اپنی منہ دے وچ ہی انگلت دندا تلے دے لیندے ہوندے نا او ہے نہیں اے آندا ایکو ہی رب ہے انہاں دے می بارش برسان والے اور ہواواں چلان والے اور رزق دین والا اور موسم بدلن والا اور دن چڑھن والا اور رات انہاں کوئی ایک معبود بنایا سی تے جس وقت انہوں نے نبی آ کے یہ گل آندے ہن نہیں لا الہ الا اللہ ایک کوئی الہ ہے انہوں نے یہ گل سمجھ ہی نہیں سی آوندی اللہ دا نقشہ انج فرماندے نے کہ جدوں رسول آ کے واضح دلائل دے نال دین حق دی صحیح گفتگو کردے سن فردوا ایدیہم فی افواہہم وہ اپنے منہ وچ اپنی انگلیاں پا لیندے سن اپنے ہاتھ اپنے منہ دے دے کہ یہ کس ہو سکتا وقالو تے اللہ فرماندے نے انہاں یہ گل آکھی اسی انکار کرنے ہاں جڑا تو ساڈے کول دین لے کے آئے وَإِنَّا لَفِي شَكٍ تے سانو اس گل وچ بڑا ہی شک ہے مما تدعون الیہ اینے سارے چھڈ کے تو سانو ایک کول بلانا ہے اسی تے بڑے مضطرب ہاں پریشان ہاں کہ وہ کلا کیویں سارے معاملے زمین مہینوں آسمان دے ہر بندے دے سارے معاملے وہ کلا ہی سنبھالے ہے یعنی ذہن مشرک دی اتنی مت مارکتی ہوندی ہے کہ ذہن ہی کم نہیں کرتا قالت رسلہم تو کہا ان کو ان کے رسولوں نے افی اللہ شک کیا تم اللہ کی ذات میں شک کرتے ہو فاطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا یدعوکم وہ بلاتا ہے تم کو وہ دعوت دیتا ہے تم کو لیغفر لکم تاکہ وہ تم کو بخش دے من ذنوبکم تمہارے گناہ ویؤخرکم اور تاکہ وہ مؤخر کر دے تاکہ وہ مہلت دے دے تم کو الی اجل مسمی ایک وقت مقرر تک نبی اللہ فرماندے نے آندے رہے تو انہاں دے رسولاں نے ایک گل آکھی ہوئے اللہ دی ذات شک کر دے اللہ تی وہ ذات ہے جن نے کلے ہی نے زمین و آسمان تخلیق کیتے تے او دی ذات شک کر دیو کہ تواڈے معاملات حل نہیں کر سکدا اللہ تے پتہ ہے نبیوں دی تبلیغ ویکھیا جے
ਨਬੀ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਬਚਾ ਲੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਖਰ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਓ। ਕਾਲੂ ذرا انہوں نے اعتراض ویکھیا جی، پہلے نبی آدم تو لے کے نا، یعنی آدم تک تو وہ شرک نہیں سی نا، نوح تو لے کے علیہ الصلوۃ والسلام تے آخر الزمان نبی اج بھی سمجھ لو محمد رسول اللہ تک۔ کالو تو انہوں نے کہا ان انتم نہیں ہو تم الا بشر مثلنا، مگر تم بشر ہو، انسان ہو، مثلنا ہمارے جیسے۔ یہ شروع تو مشرکہ نے یہی اعتراض کیا، تو نے ساڈے جہا انسان ہے، تو نبی کس طرح ہو سکنا؟ تریدونا تم چاہتے ہو، ان تصدونا یہ کہ تم روک دو ہمیں، اما اس سے کانا تھے یعبدو آباؤنا عبادت کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد۔ ہاں جی میں بھول گیا فاتو بس لاؤ تم بسلطان کوئی دلیل مبین واضح۔ اللہ کم الحاکمین فرماندے ہیں کہ انہوں نے جواب ہے سی کہ تسی تے ساڈے ورگے انسان، جے اسی انسان ہیں جے تسی انسان، تے اللہ نے تواڈے تے نبوت کر دی سی۔ یہ شروع تو جڑا ہے نا یہ مشرکین دا یہی اعتراض ہے۔ بلکہ انہاں تو ملا بشر مثلنا تریدون، تواڈے تے یہ چاہندے ہو، تسی تے یہ چاہندے ہو کہ تسی سانو جڑے ساڈے ابا و اجداد سن نا باپ دادے دے دین تو روک دیو۔ اج بھی اگر کسی نو آکھیے نا تو وہ آندا لے تیرے جڑے ماں پیو سن با و اجداد سن وہ سارے دے سارے جڑے گمراہ سن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فاتونا بسلطان مبین، تے انج کر ساڈے واسطے نا کوئی واضح دلیل لے کے کوئی وڈا سارا معجزہ لیا، وہ بہت زیادہ ہیں، جی میں اگے بھی دسنا ہونا کہ تیرا گھر سونے دا ہو جائے، آسمان تو تیرے تے انسانی شکل فرشتہ اٹھے، اللہ تیرے نال ڈائریکٹ گفتگو کرے، اسی بھی سنیے، اسی بھی رب نو ویکھیے، انج دے اعتراض کرتے سے۔ قالت لہم رسلہم، کہا ان کو ان کے رسول نے، ان نحنو، قرآن ہے، اللہ دا قرآن ہے، اللہ کی فرما رہے ہیں کہ اگر رسولہ نے کی جواب دیتا۔ قالت لہم رسلہم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے، ان نحنو الا بشر، نہیں ہیں ہم مگر بشر ہیں، مثلکم تمہاری طرح، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ نے، یمن علی من یشاء، اللہ احسان کرتا ہے جس پہ چاہتا ہے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں سے۔ جواب دیتا اللہ دے رسولہ نے، اللہ فرماندے نے کہ اسی بھی تواڈے جے انسان ہاں، لیکن یہ اللہ دیاں مرضیاں نے، جدے تے احسان کرے، جڑ تے اپنی رحمت کر دے، انہیں ساڈے تے احسان کیتا ہے، سانو اپنا رسول تے پیغمبر بنا لیا۔ وما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے اختیار میں، ان ناتیکم، یہ کہ ہم لے کے آئے تمہارے پاس، بے سلطان، کوئی دلیل، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس چاہیے کہ توکل کرے مومن۔ دوسری گل دا نبیاں نے جواب دیتا، بھئی اسی ساڈے لائق تے نہیں کہ اسی اپنے کولوں کوئی معجزہ وہا لئیے، یہ تے ساڈے اللہ دے اختیار وچ ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تے چاہیے کہ توکل جڑا ہے مومن اللہ تے کرن۔ وما لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے، اللہ نتوکل علی اللہ، یہ کہ نہ ہم توکل کریں اللہ پر، وقد ہدانا سبلنا، اور تحقیق اس نے ہدایت دی ہم کو سیدھی راہ کی، وَلَنَصْبِرَنَّ، اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے، عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اوپر اس کے
کے جو تم ہمیں تکلیفیں دیتے ہو. اور اس کے جو تم ہمیں تکلیف دیتے ہو. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. اور چاہیے کہ توکل کریں اللہ پر ہی توکل کرنے والے. بس چاہیے کہ توکل کریں اللہ پر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ